السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ آپ اس سے پہلے والے درس میں جو باتیں بیان کی گئی اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بات پورے طور پہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اس سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 7 ہجری میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے قضائے عمرہ کے لیے، عمرے کی قضا کرنے کے لیے، یعنی جو 6 ہجری میں مکہ کے کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو اسی عمرے کی قضا کرنے کے ارادے سے صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو صحابہ کرام کو یہی خوف تھا یا یہ فکر لاحق تھی کہ ہم جا تو رہے ہیں اور ہمارا ارادہ تو صرف عمرہ کرنے کا ہے، لیکن کہیں کفار ہی نے مزاحمت کر دی اور ان لوگوں نے سامنے سے حملہ کر دیا یا جنگ کی ابتدا کر دی، تو ہم چونکہ احرام کی حالت میں ہوں گے، عمرے کی نیت کر کے جا رہے ہیں، حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور وہ حرمت والی جگہ حرم کے اندر ہم جنگ کیسے کر سکیں گے اور ان کے حملے کا جواب کیسے دے سکیں گے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی بیان کی گئی کہ اگر وہ سامنے سے حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اگرچہ حرمت والے مہینے میں یہ بات ہو جائے یا حرم کے اندر یہ بات ہو یا احرام کی حالت ہی میں کیوں نہ ہو، ظاہر سی بات ہے دفاع تو کرنا پڑے گا، تو دفاع کرنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے حرمت والی چیزوں کی حرمت کو پامال کیا، اس کا لحاظ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو ان سے بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اب یہاں پہ اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ادب والے مہینے کے بدلے میں ادب والا مہینہ، یعنی مطلب کیا ہوا کہ اگر کفار ادب والے مہینے میں ہی جنگ کرنا شروع کر دیں تو پھر ان سے ادب والے مہینے میں جنگ کرنا جائز ہے، اور ان کو ان کا جواب دینا، جنگ کا جواب دینا اور ان سے بدلہ لینا جائز ہے۔ فرماتے کہ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگ رہا تھا، اس لیے ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی، کیونکہ انہوں نے ان مہینوں کا ادب نہیں کیا، انہوں نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کیا۔ اب اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ ان سے مقابلہ کیا جائے اور جنگ کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہوگا کہ انہوں نے جو حرمت والی چیزوں کی بے حرمتی اور بے ادبی کی، یہ اس کا بدلہ ہوگا، اور اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمائی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی تو پھر تذبذب کا شکار ہونے کا کوئی مطلب نہیں، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ اور فساد کرنا، یہ حرمتوں کو پامال کرنا ہے، ان کی بے ادبی کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ یعنی ان لوگوں نے جو حرمت والی چیزوں کی بے ادبی کی تو اس کا بدلہ لینا ہوگا یہ، اور ان کو سبق سکھانا گویا کہ
ایک طرح سے یہ سبق سکھانا ہوگا کہ وہ آئندہ حرمت والے مہینوں یا حرمت والی جگہ یا حالت احرام میں جو اس میں بھی جنگ کرنا منع ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی مارنے سے منع کیا گیا، شکار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو یہ اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس گولی چلائے تو پولیس کو مجرم نہیں کہیں گے، بلکہ ان کے فعل کو حفاظت اور ذمہ داری کہا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکو آ جاتے ہیں اور سامان چوری کرنے لگ گئے، ڈاکہ زنی کرنے لگ گئے، تو پولیس والے آ جاتے ہیں اور پولیس والے ان کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے وہ گولی چلا رہے ہیں، ادھر سے پولیس والے گولی چلا رہے ہیں، تو ڈاکو جو گولی چلا رہا ہے وہ یقیناً ظلم ہے، وہ غلط ہے اور اس کی اجازت نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا دفاع کرتے ہوئے ڈیفینس میں پولیس والے جو گولی چلاتے تو اس کو ظلم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو کہا جائے گا کہ یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور یہ حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور ایسے ہی قاتل کے قتل کو زیادتی اور ظلم نہیں کہیں گے، بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا۔ قاتل کسی شخص نے اگر کسی کو بغیر قصور کے قتل کر دیا، بے گناہ قتل کر دیا، تو بدلے میں اسلام کے اندر سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور ہمارے ملک میں بھی پہلے یہ قانون تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، تو پھانسی کی سزا دینے کو کوئی ظلم نہیں کہتا بلکہ اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ یہی انصاف ہے کہ قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل کر دیا جائے، تو یہ زیادتی نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ آگے یہ فرمائے کہ جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی، یعنی زیادتی کرنے میں یعنی بدلہ لینے کی بات چل رہی ہے یہاں پر، تو بدلہ لینے میں بدلے میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کیا مطلب ہوا کہ کفار نے تم لوگوں کو جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم ان کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، جبکہ وہ ہمارے کھلے ہوئے دشمن اور ہر اعتبار سے ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جتنا نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا یا جتنا ظلم و زیادتی انہوں نے ہم پر کیا، ہم ان پر بدلے میں اتنا ہی ظلم کر سکتے ہیں، اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں، اور اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، یہ بدلہ ہوگا، یہ تو بس مشاکلہ کے طور پر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی، یہ مشاکلہ کے طور پر، ورنہ ہم ان کے ظلم کا بدلہ لیں گے اگر اور ان کو سبق سکھائیں گے تو یہ انصاف ہوگا، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، شروع اسلام میں دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے، کسی کو شہید کیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کا راہ چلتے مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم کر دیے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا، انہیں ان کے وطن سے جدا کر دیا۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھیں، یعنی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جو کفار نے ظلم و ستم کیا تھا وہ ساری یادیں ان کے دلوں میں اب بھی تازہ تھیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو ظاہر سی بات اب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اور کفار کو بھی اسی بات کا ڈر تھا کہ اب مسلمان جیت چکے ہیں، مکہ پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے، تو اب ہم سے چن چن کر بدلہ لیا جائے گا، اور جو بھی ہم نے ظلم کیا ہے، جو بھی زیادتیاں کی، مسلمانوں کو ستایا ہے، وہ ایک ایک چیز کا ہم سے بدلہ لیں گے۔ وہ بھی یہی سوچ رہے تھے، اسی وجہ سے بہت سے کفار بھاگ بھی گئے تھے، اسی بدلے کے خوف اور انتقام کے خوف کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر بہت سے کفار بھاگ گئے تھے۔ بہرحال تو یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور یہ سب تلخیاں اور یہ سب تجربات ان کے دلوں میں موجود تھے۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا گیا، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے۔ مان لو کسی کو اگر کسی کافر نے 10 کوڑے مارے ہیں تو یہ اگر اس سے بدلہ لے تو یہ بھی 10 ہی کوڑے مارے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی کافر نے اگر چاقو مار دیا ہے، چاقو کا زخم لگا دیا تھا، تو یہ بھی بدلے میں اتنا ہی زخم لگائے اور اسی انداز کا چاقو ہو اور اتنی ہی تکلیف اس کو پہنچائے جتنی تکلیف اس نے مسلمان کو پہنچائی ہے۔ تو یہ دیکھیں اسلام یہ اس طرح عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس سے زیادہ کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں،
لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت اسی کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ کیا حسین اور کیا ہی خوبصورت تعلیم ہے اور کیا پاکیزہ تربیت ہے، جس وقت جذبات مچل رہے ہوں اور جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں آنے ہی والا ہو اور غلبہ حاصل ہوا ہی چاہتا ہو، اس وقت بھی تقوی کا اور عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین اور قانون ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ ہرگز نہیں، یقیناً یہ صرف اسلام ہی ہے کہ اسلام ہی ایسی پیاری تعلیم دیتا ہے کہ دشمن ہے۔ اور آج دنیا کے اندر انسانوں کے معاملات ہے کہ دشمن ہاتھ میں آ جائے تو پھر نہ آئیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس اب مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک وہ گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنے دشمن کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ دشمن نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا اتنا ہی نقصان اس کو پہنچانے کی اجازت، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بہترین تعلیم اور تربیت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو، اور یہاں پر اپنی جان خرچ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے، یعنی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، یتیموں کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یتیموں پر شفقت کی جائے، اللہ کی راہ میں دارالعلوم، جامعات، مدرسہ وغیرہ جو بھی دینی کام ہے اس میں اگر ہم دیں گے تو یہ اللہ کی راہ میں دینا کہلائے گا۔ تو یہ مال خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں یہی مراد ہے یہاں پر۔ لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک یا اللہ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آئے گا۔ یعنی چاہے پھر ہم مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر دیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھے انداز میں ان سے بات چیت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، اور کبھی مال کے ذریعے بھی اگر رشتہ داروں کی مدد کر دی تو پھر یہ مال خرچ کرنے میں آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنی جان بھی اگر اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں شامل ہوگا۔ اور آگے یہ جو فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو خود کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا، خود اپنے آپ کو برباد کر دینا، تباہ کر دینا، ضائع کر دینا۔ تو اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے چند صورتیں یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے یہ آیت خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا گویا کہ ہماری زندگی ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رک جانا یا اللہ کی راہ میں بالکل مال خرچ نہ کرنا یہ گویا کہ ہماری ہلاکت ہے، یہ ہمارے لیے موت کے برابر ہے۔ دوسری صورت بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور بہت سے کفاروں کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا اور وہ بھی حلیف بن گئے، تو مددگار زیادہ ہو گئے۔ تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سرگوشی مطلب کان میں جو آہستہ بات کہی جاتی ہے تو اس کو سرگوشی کرنا کہتے ہیں، تاکہ دوسرا سن نہ پائے۔ کان میں آہستہ بات کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے اگر تیسرا کوئی شخص ہو تو وہ سن نہ پائے۔ تو بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ جہاد کی مصروفیت میں ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو کچھ ضائع ہوا ہے اس کی درستگی کر لیں۔ کیا مطلب ہوا کہ انصار صحابہ کرام یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام، جن لوگوں نے مہاجرین صحابہ کرام کی مدد کی تھی،
اور جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے ظاہر سی بات کاروبار بند تھے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ان کا مال بھی جہاد میں خرچ ہو گیا، ان کو جانور خریدنے پڑے ہوں گے، ہتھیار خریدنے پڑے ہوں گے، اور اتنے دنوں تک جو جہاد میں وہ باہر رہے تو گھر پر جو کچھ وہ مال سیونگز کے طور پر رکھے گئے تھے، محفوظ رکھے گئے، وہ بھی خرچ ہو گیا ہوگا بال بچوں میں، اولاد وغیرہ میں، تو اب ان کا مال گویا کہ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو آپس میں ایک دوسرے سے انصار صحابہ کرام بات چیت کرنے لگ گئے کہ ہمارا کاروبار بند ہو گیا تھا جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے، اور جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے ہمارا مال ضائع بھی ہو گیا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مال میں ہی ٹھہرتے ہیں، یعنی ہم اپنے مال کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، یا اس طرح جو ہے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مال کو درست کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دولت کماتے ہیں، سیدھا یہ مطلب۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس میں مصروف ہوں گے، کاروبار میں مصروف ہوں گے، تو اب جہاد میں نہیں جا سکیں گے۔ اب کاروبار کر رہے ہیں اور مال کی اصلاح میں لگ گئے، اس کی درستگی میں لگ گئے، اب اگر جہاد کا موقع آتا ہے تو یہ تو اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کہا اس میں اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستگی میں لگ جانا ہے، یعنی اصل کامیابی ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اصل کامیابی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور جہاد کو چھوڑ کر مال کمانے میں لگ جانا یہ گویا کہ ہلاکت ہے، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جانا ہے۔ تیسری صورت بیان کرتے ہیں، انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا وہ صدقات و خیرات کرتے تھے۔ ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا، یعنی غربت کا سامنا ہو گیا، اور ان کو خاطر خواہ اپنی تجارتوں میں اور دیگر چیزوں کے اندر فائدہ نہیں ہوا، اور یا قحط سالی کے معاملات ہوں گے تو قحط سالی میں اناج وغیرہ نہیں ہو پاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو تنگ دستی کا سامنا ہوا، تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، یعنی صدقہ اور خیرات کرنا بند کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ صدقہ اور خیرات کو بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ چوتھی صورت بیان کرتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا کہ میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس انداز میں توبہ کرنے والا ہونا چاہیے، بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے گناہوں کی اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی اوقات نہیں، ہمارے گناہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے، تو وہ جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کے چاہے گناہوں کو بخش دے۔ ہاں، یہ شرک اور کفر کا گناہ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس میں بھی سچے دل سے توبہ کر کے سچے دل سے پھر سے ایمان نہ لائے، تجدید ایمان نہ کرے، وہاں تک وہ کفر کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لیکن بسا اوقات دوسرے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کر دینا، یعنی راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے، یہ بھی گویا کہ ایک بربادی ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ظاہر سی بات ایک تو ثواب ملے گا، تو آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے، آخرت میں جو ہم نے اللہ کی راہ میں یہاں پہ مال خرچ کیا ہوگا اس کا جب ثواب دیکھیں گے، تو یہ بات بار بار پہلے بھی بتائی گئی کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا ثواب آخرت میں دیکھیں گے تو اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں میں نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا ہوتا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ ہے، اور پھر دنیا کے بھی بہت سارے فائدے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور سچے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے خود نے وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا اور برکت عطا فرماؤں گا۔ تو خرچ کر کے دیکھیں آپ خود بھی اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کر کے دیکھیں، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کے مال میں برکت ہوتی ہی رہے گی۔
میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صحیح طور پر شریعت کے اصول کی روشنی میں، اور صدقات واجبات ادا کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی نفلی صدقہ للہ کے ذریعے سے، اور ویسے بھی لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، دینی کاموں میں دیتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، تو ان کے مال میں برکت ہوتی ہی رہتی ہے، وہ دن بدن مالدار ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا اور روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو مال خرچ نہ کرنا یہ بے برکتی کا سبب ہے اور یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ فضول خرچی بھی ہلاکت ہے۔ فضول خرچی کا مطلب بیکار کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور ضرورت نہ ہو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ فضول خرچی کہلاتا ہے۔ اور گناہوں کے کام میں خرچ کرنا بھی فضول خرچی میں آئے گا۔ جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے۔ یوں ہی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں چلے جانا، بے ہتھیار بغیر ہتھیار کے میدان میں چلے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر رہا ہے آدمی۔ ہتھیار ہوگا تو مقابلہ کرے گا، ہتھیار لے کر گیا ہی نہیں ہے تو کیا مرنے کے لیے گیا ہے؟ یہی بات ہوگا، یہ تو گویا کہ خودکشی ہو گئی۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں جانا، یا زہر کھا لینا، یا کسی طرح خودکشی کرنا، یہ سب حرام ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہٰذا یہاں اس کی وعید بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ زہر ہمیشہ کھاتا ہی رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے سے اپنے آپ کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ یعنی اگر اپنے پیٹ میں مار کر اس نے خودکشی کی ہوگی تو پیٹ میں مارتا رہے گا، یا اگر گلا کاٹ کر اس نے خودکشی کی ہوگی تو جہنم کے اندر وہ اپنا گلا کاٹتا ہی رہے گا۔ ایک بار گلا کاٹے گا اور گلا کٹ جانے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اور اس کا گلا پھر سے درست ہو جائے گا اور پھر سے وہ کاٹے گا۔ اس طرح یہ عذاب اس کو دیا ہی جاتا رہے گا۔ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو حرام فرمایا گیا، اور ایک مسلمان اگر خودکشی کرے تو یہ بہت زیادہ بری بات ہوتی ہے۔ کافر خودکشی کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ خدا کا ماننے والا ہی نہیں، اس کو خدا پر بھروسہ نہیں، لیکن مومن تو خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو مومن تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بڑی پریشانی اور کیسی ہی تکلیف کیوں نہ آ جائے، میرا رب سب سے بڑا ہے اور میرا رب ساری مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، تو خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، تو انشاءاللہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔